خدا یسوع مسیح کے جلالی ببرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں پاسٹر بشارت آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے مضمون کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے مضمون کی طرف آگے بڑھیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ کو خدا نے زمین پر بھیجا تھا کہ آپ اس کا کام کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ تو ہم اس کلام کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو، اس کی ویڈیو کو آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو کسی بھی عنوان پر کوئی ویڈیو چاہیے، آپ چاہتے اس عنوان پر کلام سنایا جائے، تو آپ نیچے جو کمنٹ سیشن ہے اس کے اندر آپ اپنا کمنٹ لکھ سکتے ہیں، آپ اپنا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ میرے عزیزو، آج ہمارا مضمون ہے آزمائش۔ یہ ایمانداروں کے حوالے سے بڑا زبردست مضمون ہے اور سب کے لیے ہے۔ پورے پاکستان کے اندر بڑے برے حالات ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، متی کی انجیل 26واں باب اس کی 41ویں آیت لکھا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ اب میرے عزیزو، آزمائش کا مطلب امتحان ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت امتحان کا عالم ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف مہنگائی، ہر طرف چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں اور لوگ بری طرح متاثر ہو چکے ہیں اس کے ساتھ۔ اور غریب امیر جتنے بھی ہیں، آپ جب بھی ان سے بات کریں گے وہ یہی کہیں گے کہ یہ مہنگی چیز ہے، یہ مہنگی چیز ہے، یہ مہنگی چیز ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے، ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں صرف ایک چیز ہی تسلی دے سکتی ہے اور وہ خدا کا کلام ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، جنگیں لگ جائیں، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، جو مرضی ہو جائے، ہمیں تسلی رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، آزمائشیں ضرور آ چکی ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پاکستان کے اندر بھی برے حالات ہیں، لیکن میرے عزیزو، ہمیں تسلی میں رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ میرے عزیزو، ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے، روزوں میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اور آزمائش کا مطلب امتحان ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایمانداروں کا امتحان ہے۔ ہمیں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ابھی سوشل میڈیا پر بڑی خبریں چل رہی ہیں، لوگ چوریاں کر رہے ہیں، لوگوں نے فراڈ کرنا شروع کر دیے ہیں، لوگوں نے ڈاکے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ ایمانداروں کا شیوا نہیں ہے، یہ خدا کے لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس اگر کھانے کے لیے وافر مقدار میں کچھ نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہمیں ساری ان چیزوں کے لیے شکر گزاری کرنی ہے۔ ہمیں ناپاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ناپاکی کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو روزے میں ٹھہر جائیں، اپنے خدا کے حضور گھٹنے ٹیکیں اور خدا سے کہیں کہ خدا تم مجھے مہیا کر، تو خدا وہ یقیناً آپ کو مہیا کرے گا۔ بائبل مقدس میں بہت سارے ایمانداروں کی جو ہے وہ امتحان ہوئے ہیں اور ان کو آزمائش میں وہ پڑے ہیں۔ اور پہلی آزمائش جو ہے وہ باغ عدن کے اندر آدم اور حوا کی ہوئی، اور آپ سب جانتے ہیں یہ آزمائش بھی جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کی گئی۔ پیدائش 3 باب اس کی 6 آیت کے اندر آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کو کھولیں، جب بائبل مقدس کو حوالہ ہو تو آپ ضرور اس کو کھولا کریں، اس پر آپ ٹک مارک کیا کریں، آپ نشان لگا سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کو پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ صبح و شام ضرور آپ اس کی ریڈنگ کریں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 6ویں آیت میں، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ آپ اس کلام کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے، یہ آیت جو ہے، یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ ان کی جسمانی خواہش تھی، ہوا کی جسمانی خواہش تھی کہ یہ بڑا اچھا ہے، یہ میری آنکھیں اس کو یہ کھل جائیں گی، میرا جسم طاقت پائے گا، مجھے عقل آ جائے گی۔ آج بھی دنیا کے اندر لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں، آج بھی دنیا کے اندر لوگ راشن جمع کر رہے ہیں، اور وہ اپنے بدن کے لیے ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پیسہ جمع کر رہا ہوں تاکہ خدا کی راہوں پر لگاؤں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں راشن جمع کر رہا ہوں تاکہ غریبوں کو کھلاؤں۔ لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور اسی کلام کی روشنی میں جب ہم یوحنا کا پہلا خط اس کا 2 باب اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ظاہر کی گئی ہیں کہ یہ جو خواہش ہے یہ کیا ہے۔ لکھا ہے یہ یوحنا کا پہلا خط اس کا 2 باب اس کی 16ویں آیت، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش
اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں دنیا کی طرف سے، ہمیں دنیا کی خواہش نہیں کرنی، ہمیں دنیا میں اپنے دل نہیں لگانا، ہمیں دنیا کے اندر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرنا بلکہ خدا کے اندر کرنا ہے، کیونکہ میرے عزیزو بائبل میں لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ آج دنیا کے اندر دنیا کی خواہشیں ہیں، دنیا کے اندر وہ اپنے آپ پر اپنا دل لگا چکے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ضرورت مند مل جائے اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے، اگر انہیں کوئی بھوکا مل جائے اسے کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے بچا لوں، اپنے کل کے لیے بچا لوں، اپنے پرسوں کے لیے بچا لوں، اور یہ ساری چیزیں خدا کے کلام کے خلاف ہیں۔ جب ہم اغلیطیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب اس کی 19 اور 21ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے آدم اور حوا کے گناہ میں گر جانے کی وجہ سے سب انسان جسم کی خواہش کے تابع ہو گئے ہیں۔ آج سب انسان جو ہیں وہ جسم کی خواہش کے تابع ہو چکے ہیں اور آزمائش کے اندر سارے ہارتے جا رہے ہیں۔ وہاں پر آدم اور حوا ہارے اور یہاں پر ہم سب ہار رہے ہیں، یہاں پر وہ لوگ سب ہار رہے ہیں جو جسم کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ ابلیس سویا ہوا نہیں ہے، ابلیس کہیں گیا ہوا نہیں ہے، وہ یہاں پر موجود ہے، اور اس دور میں جو کہ افراتفری کا دور ہے، جنگ کا دور ہے، لڑائی کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے، کال کا دور ہے، اور یہاں پر بھوک اور ننگ کا دور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے بہت سارے حصے پر سیلاب آ چکا ہے اور وہاں پر لوگ مر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کا حال دیکھیں برا ہو چکا ہے، لیکن بہت سارے لوگ آج بھی ان کی مدد نہیں کر رہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو شیطان جو ہے ساری ان آزمائشوں کا وہ ان کو لے کر آتا ہے ایمانداروں پر تاکہ ایمانداروں کی زندگی جب وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو جب ہم دوسرا کرنتھیوں دوسرا باب اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ وہ اتنے زبردست طریقے کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اس کی وہ بدروہیں، اس کے وہ چیلے اتنے زبردست طریقے سے ہمارے گھروں پر، ہمارے سارے افراد پر، ہمارے گھر کے سارے لوگوں پر وہ حملہ کرتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ میری پر لگ جاتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، یہ پیسہ میرا ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ میری سیلری ہے، یہ میری نوکری ہے، اور وہ ساری زندگی انہی پر لگے رہتے ہیں۔ اور آدم اور حوا نے بھی یہ کیا اور وہ جنگ ہار گئے، اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں اور ہم جنگ ہارتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو بڑی جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ ساری قوتوں کے ساتھ وہ کہیں گیا نہیں ہے، وہ جنگ کے اندر ہم سب کو شکست دیتے جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم افسیوں 6 باب اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جھلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو۔ ہمیں ایمان میں، روزے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کو فالو کریں گے ہم شیطان کو، اس کے سارے داؤں کو سمجھ جائیں گے۔ جب ہم آزمائش میں ہیں، یہ آزمائش کی گھڑی بڑی خطرناک ہے، تو ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ شیطان کس طرح کی آزمائشیں لے کر آ سکتا ہے، وہ کون ہے، ہمیں شیطان کے بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 44ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس سے لکھا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے جھوٹ بولو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ لوگوں سے بلوا رہا ہے۔ اور ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہنوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے پڑوسیوں سے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے اور ہمیں وہ اپنی طرف لگا رہا ہے۔ اور وہ جب ہم مکاشفہ 12 باب 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ تہمت لگانے والا ہے اور ہم لوگوں پہ تہمت لگا رہے ہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، اور ابلیس جو ہے اس نے سب پر اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط کر لی ہے۔ جب ہم مکاشفہ 12 باب اس کی 9ویں آیت پڑھتے ہیں وہ دھوکہ دینے والا ہے۔ میرے عزیزو، کیا ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے ایک دوسرے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو اپنے خدا کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ متی 4 باب میں لکھا ہے کہ وہ آزمانے والا ہے، اعمال 10 باب میں لکھا ہے وہ ظالم ہے۔ اور آج دیکھیں کتنے لوگ ظالم ہو چکے ہیں، ہم دیکھیں اپنے آپ پر بھی غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم پہلا تسالونیکیوں اس کے 6ویں باب کو پڑھتے ہیں وہ رکاوٹیں ڈالنے والا ہے۔ میرے عزیزو، آج نیکی کے کاموں میں لوگ رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کام کریں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ گرجنے والا شیر ببر ہے، وہ لوگوں کو ڈراتا ہے، لوگوں کو پھاڑتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم پہلا پطرس 5واں باب اس کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں، میرے عزیزو وہ گرجنے والا شیر ببر ہے۔
اور جب ہم دوسرا کرنتھیوں 11 باپ اس کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا کہ وہ اپنی شکل نورانی فرشتوں کی سی بنا لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری مانو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، آج بہت سارے مسیح جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس کے سر کو کچلا ہے، ہم بھی اس کے سر کو کچل سکتے ہیں۔ ان ساری رکاوٹوں پر، ان ساری آزمائشوں پر ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں، ان ساری آزمائشوں پر ہم غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ متی کے اندر 4 باپ اس کی پہلی سے لے کر 11ویں آیت تک پڑھ سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی ہے، اسے اس نے ہرایا ہے، اپنے پاؤں تلے کچلا ہے، اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یسوع مسیح نے اس کو کلام سے کچلا اور ابلیس بھاگ گیا۔ آج ہم بھی اس کو بھگا سکتے ہیں، آج وہ ہم سے بھاگا ہوا ہے۔ اگر ہم ایمان رکھیں، روزے میں ٹھہریں، کلام کو اپنے اندر آنے دیں، کلام کو اپنے اندر جڑ پکڑنے دیں، تو میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ہم ہمیشہ فتح مند زندگی گزاریں گے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ جب ہم پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 4تھی آیت پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوتی ہے ہمارا ایمان ہے۔ پریز گاڈ۔ ایمانداروں، خوشی منانے کی ضرورت ہے، ایمانداروں اطمینان میں رہنے کی ضرورت ہے، ایمانداروں تسلی میں رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ روٹی، یہ کال، یہ ننگ، یہ تلوار، یہ جنگیں، یہ چیزیں ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہمیں ایمان میں اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں زمین پر جو چیزیں نہیں ملی ہمیں آسمان پر ملیں گی۔ ہو سکتا ہے زمین پر آپ کو گھر نہ ملا ہو سکتا ہے زمین پر آپ کو اچھا کھانا نہ ملا ہو سکتا ہے زمین پر آپ کو سونے کے لیے اچھی چارپائی نہ ملی ہو، ہمیں آسمان پر خوبصورت زبردست وہاں پہ تخت ملیں گے، وہاں پر ہمیں خدا کا جلال ملے گا، وہاں پر ہمیں زبردست خدا کی حضوری ملے گی، وہاں پر ہمیں خدا کا زبردست چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ پریز گاڈ۔ آپ خوشی کر سکتے ہیں، آپ اطمینان میں رہ سکتے ہیں، آپ تسلی میں رہ سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو، ہم اگلیتیوں 5 باپ اس کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ ہمیں روح میں چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ کلام کو اپنے اندر آنے دیں، کلام کو جڑ پکڑنے دیں، روزے اور دعا میں ٹھہریں، تو یہ ننگ، یہ تلوار، یہ بھوک، یہ جتنا بھی فراڈ ہو رہے ہیں ہمیں اس پر غالب آ سکتے ہیں، اور ہم کہیں گے ہم خدا کے زندہ لوگ ہیں، ہم گناہ گار نہیں ہیں، اور آپ ایمان میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ بڑی زبردست بات ہے۔ آخری بات کر کے میں اینڈ کروں گا۔ افسیوں 6 باپ اس کی 11ویں سے لے کر 13ویں آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر بڑا زبردست لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کا مقابلے میں قائم رہ سکو، اور لکھا ہے ہم جب اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اب اس حوالے کو ضرور پڑھیں، ان حوالوں کو کوڈ کریں، اب انہیں پڑھیں، اپنی بائبل میں نشان لگائیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشان ہے، اگر کوئی قرضے میں دبا ہوا ہے، اگر کوئی پریشانی میں دبا ہوا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ انہیں اس میسج کو دکھائیں، اس میسج کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں میرے عزیزو، کیونکہ ہمیں خدا نے چنا ہے ہم دنیا میں خدا کے کلام کو لے کر جائیں۔ ہمیں خدا نے چنا ہے تاکہ ہم دنیا میں خدا کے کلام کی منادی کریں۔ میرے عزیزو، آپ خدا کے بڑے مضبوط لوگ ہیں، آپ خدا کی خاص قوم ہیں، آپ خدا کے زبردست لوگ ہیں۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خدا کے بڑے زبردست لوگ ہیں۔ آئیں اس بات پر ایمان رکھیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ میرے عزیزو، آئیں ہم اس چینل کے ذریعے ہم اس کلام کو پھیلائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے آپ کو ہم اس آیت کے ساتھ دوبارہ ہم ملیں گے اور ہم اس میسج کا اینڈ کریں گے۔ لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ میرے عزیزو، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ گاڈ بلیس یو۔